باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کافی سارے مومنین تشریف فرما ہے، قرض سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے آل محمد پہ ایسے درود پڑھیں جیسے درود پڑھنے کا 14 کا خالق حکم دیتا ہے۔ سارے حضرات مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ درود و محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے خالق باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھوں کو موت کے لیے تب تک بند نہ کرے جب تک ان آنکھوں سے بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لیں۔ میرے مالک اللہ، جتنے بھی عزت والے مومنین اس عزت والے ذکر میں تشریف لے کے آئے ہیں، عزتوں کا خالق اللہ تمام کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ میرے مالک اللہ، جتنے بھی بانیان کے شرعی حاجات ہیں شریعت کے مطابق پورے فرما۔ جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے مالک اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے اللہ، موت کی آخری ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما۔ میرے اللہ، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمانا۔ محشر کی گڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرمانا۔ میرے اللہ، ہماری سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا حقیقی آیت اللہ، حقیقی حجت الاسلام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ترین ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں۔ سارے حضرات مل کے سہارا درود کر لیں، باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علیہ الصلوۃ والسلام، یا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین گرامی قدر و موالیان حیدر کرار، یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ دو ہستیوں کے ساتھ منسوب ہیں۔ پہلی ہستی سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسری ہستی شہزادی کونین آقا زادی بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس مناسبت کو دیکھتے ہوئے آج کی اس مجلس میں جتنی دیر بھی ذکر فضائل بیان کروں گا کوشش کروں گا کہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جناب فضہ کے فضائل کی ہی آپ کے سامنے رونمائی کرے، کیونکہ اس بی بی کے فضائل بہت کم پڑھے جاتے ہیں بلکہ نہ پڑھے جانے کے برابر ہیں۔ کسے کہتے ہیں فضہ؟ اگر میرا مجمع بیدار بیٹھا ہے تو پہلا ہی جملہ کہنے لگا ہوں کہ فضہ کہتے کسے ہیں؟ خالق وفا کا پروردگار عباس جسے وفادار کہیں اسے فضہ کہتے ہیں۔ جسے حضرت عباس وفادار کہیں اسے فضہ کہتے ہیں۔ شاید میرے ابھی سارے سامعین نے توجہ نہیں کی، میں جملہ تبدیل کر کے کہہ دیتا ہوں فضہ کہتے کسے ہے۔ زمانے والے آج مقابلہ کرتے ہیں، جی فلاں بی بی بڑی عظمت کی مالک ہے، فلاں بی بی بڑی عظمت کی مالک ہے۔ سب سے بلند درجے پہ اگر مسلمان کسی کو مانتا ہے تو وہ جناب مریم ہے، جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اس گھر کی کنیز کا تقابل بھی مریم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا فرق ہے مریم میں اور فضہ میں۔ مریم کو ایک معصوم ماں کہتا تھا، فضہ کو 4 امام ماں کہتے ہیں۔
یا علیہ الصلوۃ والسلام ان اٹھنے والے ہاتھوں کے پاک سیدہ اپنا طرز فرمائے، کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ کتنا فرق ہے جناب مریم میں اور جناب فضا میں۔ چلے بات یہ آئی تو پھر بات اگلی بھی کر دیتے ہیں۔ قرآن میں یہ بات موجود ہے، سورہ مریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب مریم کے سامنے کھانا آتا تو اس وقت جناب مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی، رحمان کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی۔ عیسائی پادری ہے، اس نے کتاب لکھی نہیں، اس نے اپنے کتاب میں جناب مریم کا تقابلہ، جناب مریم کا مقابلہ جناب سیدہ کے ساتھ کیا، اور اس نے اس کتاب میں قرآن کی 70 غلط آیات کا استدلال دیتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید جناب مریم افضل ہے جناب فاطمہ سے۔ جب وہ کتاب چلتی چلتی نجف میں آئی تو نجف کے کچھ طالب علموں نے وہ کتاب اٹھا کے ایک عالم ربانی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کتاب آئی ہے، اس کتاب میں اس پادری نے لکھا ہے کہ جناب مریم افضل ہے جناب سیدہ سے، آپ ہمیں قتل کا فتویٰ دیں، ہم اسے لکھنے والے کو قتل کریں گے۔ اس عالم دین نے کہا کہ اگر قتل ہوگا تو یہ کتاب پہلے سے زیادہ مارکیٹ میں خریدی جائے گی، کیونکہ دنیا والے سوچیں گے کہ جس کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا آخر وجہ کیا تھی۔ پھر انہوں نے کہا پھر ہونا کیا چاہیے، تو عالم ربانی نے کہا کہ قلم کی جنگ قلم سے لڑی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کام کون کرے گا؟ اس وقت اس عالم ربانی نے کہا ایسا کرو تم میرے گھر سے جاؤ۔ یہ سارے طالب علم اس کے گھر سے اٹھ کے گئے، یا واپس یہ اپنے کمرے میں، اس نے کمرے میں مصلی بچھایا، مصلی پہ بیٹھ کے 2 رکعت نماز سیدہ کو پڑھی۔ نماز سیدہ کو پڑھنے کے بعد اس نے عرض کی بی بی وکالت تیری کرنے لگا ہوں، لفظ بھی تیری بارگاہ سے خیرات چاہتا ہوں۔ اس عیسائی پادری نے کتاب لکھی تھی، کتاب کا نام تھا مریم ورسس فاطمہ، مریم بامقابلہ فاطمہ۔ اس عالم ربانی نے کتاب کا نام لکھا، میں کتاب کا نام لکھوں گا آپ کے چہروں پہ مودت کی لہر آ جائے گی۔ اس نے اپنی کتاب کا نام لکھا مریم ورسس فضا، مریم بامقابلہ فضا۔ اس نے قرآن کی 70 آیتیں لکھی تھی، اس عالم ربانی نے قرآن کی 110 آیتیں لکھی۔ اس میں اس نے پہلی دلیل دی کہ جب مریم کے سامنے کھانا آتا، مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرتی، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرتی، میرے اللہ تو نے بھیجا یہ لے کے آیا، تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ۔ اس عالم ربانی نے لکھا کہ مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی۔ یہی فرشتے میری سیدہ کی دہلیز پہ آئے، کبھی اسیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے، جب مانگتے رہے 3 دن فضا دروازے پہ کھڑی ہو کے بانٹتی رہی۔ تیسرے دن جبرائیل نے کہا میں جبریل تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فضا نے مسکراتے ہوئے کہا اٹھ جا جبریل، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ ادھر ابھی زہرا کی کنیز واپس ذہن میں نہیں آئی تھی، یہ آواز توحید آئی، فضا اپنی کنیز کو روک، فرشتوں کا شکریہ اس کا شایان شان نہیں، میں اللہ تیری کنیز کا شکریہ ادا۔ جس کا توحید شکریہ ادا کرے اسے سیدہ کی کنیز کہتے ہیں۔ اس بی بی کے کیا فضائل بیان کیے جائیں۔ آج شیعہ ہو کے لوگ اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ شاید بادشاہ علی کے پاس علم غیب ہے یا نہیں۔ ممبر حسین پہ کھڑا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اپنی قوم کے سامنے گڑے میں منہ دے کے نہیں، لاؤڈ سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ علم غیب ان کے گھر میں رہنے والے جانور بھی جانتے ہیں۔ جی پریشان نہیں ہونا، بات میں نے کی ہے، دعویٰ میں نے کیا ہے، دلیل میں دے کے جاؤں گا۔ علم غیب ان کے گھر میں رہنے والے جانور بھی جانتے ہیں۔ چلے میں کسی کتاب کا نام بتاؤں گا، کوئی کہے گا وہ کتاب ہمیں ملی نہیں، وہ کتاب بڑی مشکل ہے ملنا۔ چلے میں اتنا آسان بات دے دیتا ہوں، اتنا آسان حوالہ دیتا ہوں، اپنے گھروں میں جائیے گا، دینیات کی کتاب اٹھائیے گا، اسلامیات کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب تیرے میرے رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آئے، اب صحابیوں میں فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کس صحابی کے گھر جا کے رسول رکیں گے۔ اب اسلامیات کی کتاب میں، دینیات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت رسول خدا نے اپنی سواری قصوہ کی، اونٹنی کے مہار اس کے پشت پر رکھ کے چھوڑ دیا تھا اور کہا اگر جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھے گی میں اسی کے گھر رہوں گا۔ اب تیری اسلامیات کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ رسول کی سواری، وہ رسول کی اونٹنی جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھی تھی، رسول خدا نے پھر اسی صحابی کے گھر میں قیام کیا تھا۔ آج مولویوں سے پوچھو کہ یہ جانور تھا، اس کو کس نے بتایا تھا کہ اس نے یہاں آ کے بیٹھنا ہے؟ اور اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین مولانا مودودی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی اصل میں اس لیے یہاں آ کے بیٹھ گئی کیونکہ اس کے اوپر رسول سوار ہوتے تھے، رسول کے سوار ہونے کی وجہ سے یہ جانور
جانور رسول کا مزاج سمجھتے تھے۔ کاش آج مولانا مودودی زندہ ہوتا، میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا، جس سواری پہ رسول سوار ہو وہ تو رسول کا مزاج سمجھتی ہے، اور جو رسول کی زبان چوس کے جوان ہوئے، کیا وہ رسول کا مزاج نہیں سمجھتے؟ جی بادشاہ علی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس گھر کے رہنے والے نوکر بھی عالم الغیب نہیں ناظر الغیب ہیں۔ جناب فضا غیب میں دیکھتی ہیں۔ چلیں میں دلیل دیتا ہوں، کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھتا ہے کہ جناب قمبر ایک دن دروازے پہ آ کے دستک دی، اندر سے شہزادی آئی۔ جناب قمبر نے فرمایا اے نا علی، علی کہاں ہے؟ بی بی نے فرمایا من البروج، آسمانوں پہ ہیں۔ قمبر مسکرا کے کہنے لگا بی بی میں بادشاہ علی کی بات کرتا ہوں۔ بی بی مسکرا کہتی میں بھی حسین کے بابے کی بات کرتی ہوں۔ بی بی آسمان پہ ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ بی بی نے فرمایا کہیں فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، کہیں علی کسی کو رزق دے رہا ہے، کہیں علی کسی کی زندگی کا حکم دے رہا ہے، کہیں علی کسی کی موت کا حکم دے رہا ہے۔ یوں ہانپتا ہوا کانپتا ہوا چلا دہلیز سیدہ سے واپس مدینے میں، یوں مدینے کے باہر آیا۔ یکمبر نے کیا دیکھا؟ سامنے سے علی بادشاہ کندھے پہ بیلچا رکھے ہوئے آ رہے تھے۔ علی بادشاہ کے سامنے آ کے قدموں میں گر گیا، دیکھ کے کہتا مولا آج تیری دہلیز پہ گیا تھا، اندر سے فضا آئی تھی، میں نے پوچھا علی کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمانوں پہ ہے مولا، آپ تو میرے سامنے کھڑے ہیں۔ علی بادشاہ نے کہا ہے قمبر تو ہمارے اختیار پہ شک کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا شک نہیں کرتا۔ علی نے کہا ایک مرتبہ آپ آسمان کی طرف دیکھ۔ آپ جو قمبر نے آسمان پہ دیکھا، قمبر کہتا ہے میں نے دیکھا آسمان اول پہ بھی علی تھا، آسمان میں دومن پہ بھی علی تھا، کہیں علی فرشتوں کو نماز پڑھا رہا تھا، کہیں علی کسی کو رزق دے رہا تھا، کہیں علی کسی کی زندگی کا حکم دے رہا تھا، کہیں علی کسی سے زندگی کا حکم لے رہا تھا۔ ادھر علی بادشاہ کو واپس اس نے دیکھا، علی سامنے مدینے کی گلی میں کھڑے تھے، اس نے ہاتھ باندھے، اس نے کہا مولا علی جن ولی اللہ میں بھی پڑھتا ہوں، علی جن ولی اللہ وہ بھی پڑھتی ہے، مولا دروازے سے باہر میں نوکری کرتا ہوں، دروازے کے اندر وہ نوکری کرتی ہے۔ بادشاہ پوچھنا اتنا چاہتا ہوں، یہ مجھے صرف اور صرف اتنا بتا فضا کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں ہوتے ہیں اور کہاں نہیں ہوتے؟ علی بادشاہ دیکھ کے فرماتے قمبر زندگی میں کبھی بھی فضا کا مقابلہ نہ کرنا، فضا اس گھر میں رہتی ہے جس کا دروازہ عرش پہ کھلتا ہے۔ یا علیہ السلام، جس کا دروازہ عرش پہ کھلتا ہے، فضا اس گھر میں رہتی ہے۔ اس گھر کا نوکروں کو پہچانا ہی نہیں گیا، اگر اس گھر کے نوکروں کو پہچانا جاتا لوگوں کی سمجھ میں اسلام آ جاتا۔ یہی بی بی جب سورہ دہر آئی، مجھے بتاؤ کہ یہ بی بی کو عام نہ سمجھنا کبھی بھی، یہ بی بی مالک جنت ہے، جنت کے مالکوں میں سے ہے جناب فضا۔ چلیں شاید کوئی کہے کہ جوش خطابت میں کہہ گیا، میں قرآن کی دلیل دیتا ہوں۔ سورہ دہر کا بھائی جب سیدوں کو جنت کا مالک بنایا گیا، 3 دن فرشتے سیدوں کے دروازے پہ آ کے روٹی مانگتے رہے، 3 دن دروازے پہ فضا دیتی رہی۔ اب کتابیں کہتی تفصیل کچھ یوں تھی، پہلی روٹی جناب سیدہ کی، دوسری روٹی بادشاہ حسن کی، تیسری روٹی بادشاہ حسین کی، چوتھی روٹی بادشاہ علی کی، اور آخری روٹی ہوتی تھی جناب فضا کی۔ پہلے دن فرشتہ دروازے پہ آیا، یہ 5 روٹیاں دی گئی، دوسرا دن آیا 5 روٹیاں پھر دی گئی، تیسرا دن آیا 5 روٹیاں پھر دی گئی، کل 3 دنوں میں روٹیاں چلے گئی 15۔ ان 15 روٹیاں جانے کے بعد سورہ دہر اللہ نے بھیج دیا۔ سورہ دہر کی کل آیات ہیں 30۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، آگے جا کے آپ کو ایک انتہائی لطیف نکتہ دینے لگا ہوں۔ 30 آیتیں آئیں، 15 روٹیاں گئی تھیں۔ اس کا مطلب سیدہ کے گھر کی پکی ہوئی ایک روٹی کا وزن ہے قرآن کی 2 آیتیں۔ قرآن کی 2 آیتیں ہوں، سیدہ کے گھر کی پکی ہوئی روٹی کا وزن ایک کا ہے۔ آؤ ذرا تاریخ کے اوپر سے نقاب اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کو کتنا وزن ہے۔ اللہ کا حسین ترین نبی ہے، نام اس کا یوسف ہے، یوں پلڑے میں ترازو میں کھڑا ہے، پلڑے میں ایک طرف انہوں نے دولت رکھی، خزانے رکھے، سونے رکھے، لیکن یوسف کا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ اس وقت یوسف نے کہا اچھا اگر مجھے تولنا چاہتے ہو پھر ایسے کرو، مجھے کاغذ اور قلم دو، کاغذ اور قلم دو۔ کافر تھے، فوراً کاغذ اور قلم لا کے دے دیا۔ اس نے کاغذ اور قلم کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے قرآن کی ایک آیت۔ یوسف نے کہا اسے اس پلڑے میں رکھو، یہ لے جا کے انہوں نے اس پلڑے میں رکھا۔ یوسف کا پلڑا زمین سے اٹھ گیا،
اس کا مطلب اللہ کے حسین نبی یوسف کا وزن ہے قرآن کی ایک آیت، سیدہ کے گھر کی پکی ہوئی روٹی کا وزن ہے قرآن کی 2 آیتیں، اللہ کے حسین ترین نبی یوسف کا وزن قرآن کی ایک آیت، سیدہ کے گھر کی پکی ہوئی روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیتیں۔ اور آج تو کھڑا ہو کر چوکوں میں میدانوں میں صحابہ اور اہل بیت کا تقابل کرتا ہے، جو تیرے بچ کی بات ہے ہی نہیں۔ جس گھر کی روٹی کی برابری اللہ کا حسین یوسف جیسا نبی نہیں کر سکتا، ان کا مقابلہ مکہ مدینے کے کمی کیسے کر سکتے ہیں؟ یا علی علیہ السلام 15 روٹیاں گئی تھیں، جواب میں اللہ نے کہا کہ میں نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا۔ سورہ دہر میں اللہ نے آل محمد کو جنت کا مالک بنایا۔ 15 روٹیاں گئیں، 15 میں سے 3 روٹیاں جناب فضا کی تھی، 3 ہی روٹیاں جناب سیدہ کی تھی، 3 ہی روٹیاں بادشاہ حسن کی، 3 ہی روٹیاں بادشاہ حسین کی۔ پھر اس کا مطلب میں کہنے کا حقدار ہوں، جتنی جنت کی مالک زہرا ہے اتنی ہی مالک زہرا کی کنیز ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، وقت کے دامن میں گنجائش ہی اتنی تھی، صرف اور صرف ایک جملہ تبرکن مصائب کے لیے، کیونکہ یہ وہ ایام ہے۔ اکثر علماء ذاکرین ممبر سے پڑھتے ہیں کہ مجلس حسین میں کوئی آئے نہ آئے، حسین کا 40 سال خون رونے والا بیٹا ضرور آتا ہے۔ اور آج کی یہ مجلس اس امام کے ساتھ منسوب ہے جو ہر مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا، آج کی وہ مجلس میں تابوت میں آئے گا۔ آج کوئی آئے نہ آئے، 14 رونے کے لیے اسے ضرور آئے ہوں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کتنا ظلم ہوا شام کے بازاروں میں۔ میرا سید الساجدین امام جب قید نبھانے کے بعد واپس آیا نا کربلا میں، یوں کربلا میں قبروں کے درمیان کھڑا ہوا سید الساجدین امام رو کے میرا سید الساجدین امام کہتا ہے، بابا حسین 13 ضربے کھا کے سونا آسان ہے، بھیا علی اکبر برچھی کھا کے گھوڑے سے اترنا آسان ہے، چچا غازی بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے اتر جانا آسان ہے، بھیا قاسم ٹکڑوں میں پمال ہو جانا آسان ہے۔ یوں قبر کربلا کی ہیلی، ہر قبر سے آواز آئی، بیٹا سجاد بتا ضربے آسان ہے، برچھی آسان ہے، تیر آسان ہے، ہمیں بتاؤ مشکل کیا ہے؟ سجاد رو کے کہتا ہے، زینب جیسی ماں لے کے شام جیسے بازاروں میں کبھی اس بازار۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ سیدوں کا قافلہ آ گیا لعین کے دربار میں۔ لعین کے دربار میں سیدزادیاں کھڑی ہوئیں، کتابیں کہتی جتنی دیر بھی سیدوں کا قافلہ کھڑا رہا نا، اتنی وفادار تھی یہ سیدوں کی کنیز۔ جناب فضا نے زمین سے پاؤں نہیں اٹھایا، پاؤں زمین پہ رہے۔ جب زمین کا رنگ سرخ ہو گیا نا، پھر عالیہ نے اپنا ماتھا بی بی کی پشت پہ مار کے کہا، اماں پاؤں تبدیل کر رہے۔ رو کے کہتی ہے، زینب تو بتا میں پاؤں اٹھاؤں، کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں پہ پڑ جائے اور میں تیری ماں زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ عزادارو اتنا جملہ کہنا تھا۔ یا تخت پہ بیٹھا لعین کہتا، یہ سامنے بڑھیا کون کھڑی ہے، اسے کہو سائیڈ پہ ہٹے، میں نے علی کی بیٹی سے کوئی بات کرنی ہے۔ یہ سمر لعین کہتا ہے، بی بی آگے سے سائیڈ پہ ہٹ جا۔ رو کہتی اسی دن کے لیے میں نے نبی سے زندگی لی تھی۔ یہ کہتا ہے ہم ظلم کریں گے۔ عزادارو کتابوں میں لکھا، یہ لعین یوں تخت سے نیچے اترا، اس کے ہاتھ میں کوئی لوہے کا تازیانہ تھا، اس نے فضا کے سر پہ وہ تازیانہ مارا، یوں چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے، خون فضا کے سر سے بہنا شروع ہوا۔ جب روک کہتی دربار میں کوئی حبش کا حبشی ہے؟ اتنا کہنا تھا، 300 حبشیوں نے اپنی کرسی چھوڑی، یوں قریب آگے کہتے ہیں، بی بی ہمیں کیوں بلایا؟ رو کہتی مجھے بتاؤ تمہارا بادشاہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ اب بادشاہت کون کرتا ہے؟ اس کی بیٹی تھی، اپنی جوتی تخت پہ رکھ کے سیدوں کی نوکری کو چلی گئی۔ رو کے کہتی اگر اس دربار میں تمہیں وہ میمونہ مل جائے اسے پہچان لو گے؟ یہ بوڑھا حبشی تلوار نکال کے کہتا ہے تیری جرت کیسے ہوئی اس نجس ماحول میں ہماری شہزادی کا نام لینے کی؟ رو کہتی مجھے پہچان، میں تمہاری شہزادی ہوں اور میں وہی میمونہ ہوں، اتنا نام آنا تھا۔ حبشی دیکھ کے کہتا کیوں چھوڑی مدینے والوں سیدوں کی نوکری، کیوں آ گئی یزید لعین کے دربار میں؟ روک کہتی آنکھیں جھکا کے بات کر، اکیلی نہیں آئی میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اتنا کہنا تھا، کتابیں کہتی 300 حبشیوں نے یوں یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا، تلواریں نکال کے او لعین تو نے ہر کسی کو بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح سمجھ لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا یا پیچھے سے عالیہ کی آواز آئی، غازی ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے دیکھ، کنیزوں کے وارث آ گئے، زہرا جائیوں کا کوئی بات۔
اللہ لعنت اللہ علیکم.